اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ 9/11 کے پہلے، 2001 کے پہلے یہ ٹاپ آف دا چارٹس تھا، نمبر 1 پہ تھا. میری پرانی کتاب آپ دیکھیں گے، نمبر 1 پہ تھا. وائی از پالیگمی الاؤڈ ان اسلام؟ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ نمبر 1 تھا. 9/11 کے بعد یہ نمبر 5 پہ آ گیا. ٹاپ آف دا چارٹس میں اوپر نیچے ہوتا ہے. جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہی، اس طریقے سے یہ ٹاپ آف دا چارٹ بدلتے رہتا ہے. میں جواب دینے کے پہلے یہ صاف ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کرو. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھ سکتے، چاہے رامائن، ویدا، بائبل، یہودی کی کتاب، عیسائی کی کتاب، ہندو کی کتاب، کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے قرآن کے علاوہ. آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد راجا دشرتھ کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. جب آپ مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں شری کرشن کی کتنی بیوی تھی؟ 4، 10، 100، 1000، 16,108. جب شری کرشنا کی 16,108 بیویاں ہو سکتی ہے تو ہم مسلمان کی زیادہ سے زیادہ 4 کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہندو مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. آپ جب یہودی کی کتاب پڑھیں گے، عیسائی کی کتاب پڑھیں گے، تورا پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں. یہودی مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتے ہیں. وہ گرشم بن یہودا، ربائے گرشم بن یہودا 11ویں صدی میں ایک سائنوڈ پاس کیا، ایک حکم جاری کیا کہ یہودی صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے. لیکن سن 1950 تک کے جو یہودی مسلمانوں کے دیشوں میں رہتے تھے، اسے کہتے تھے سیفریڈک کمیونٹی، یہودی ایک سے زیادہ بیوی رکھتے تھے. جب چیف ربائے آف اسرائیل انہوں نے جب حکم جاری کیا کہ ابھی یہودی صرف ایک بیوی رکھ سکتے، اس کے بعد یہودی ابھی آج ایک بیوی سے زیادہ نہیں رکھتے. لیکن یہودی مذہبی کتاب کے مطابق آپ جتنی بیویاں چاہے اتنی رکھ سکتے. عیسائی مذہبی کتاب کے مطابق، بائبل کے مطابق آپ جتنی بیویاں چاہے اتنی رکھ سکتے. وہ چرچ ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کرسچن مرد صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے. ہندو مذہب کے حساب سے جتنے چاہے اتنے رکھیے. یہ ایک حکم پاس کیا گیا تھا انڈین پینل کوڈ میں سن 1954 میں انڈر اسپیشل ہندو میرج ایکٹ، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندو صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے. کون کہتا ہے؟ ہندوستانی انڈین پینل کوڈ، ہندو مذہبی کتاب نہیں. جب آپ پڑھتے ایک رپورٹ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام 1975 پیج نمبر 66 اور 67، وہاں لکھا ہے کہ ہندوستان میں 10 سال کے درمیان سن 1951 سے لے کے سن 1961 تک کے ان 10 سال کے درمیان جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، ان میں سے 4.31% 4.31% آف دا مسلمس ان انڈیا، 4.31 یعنی تقریباً 4.25% مسلمان ہندوستان میں ایک سے زیادہ بیوی رکھے تھے ان 10 سال کے درمیان. وہی رپورٹ کہتی ہے لیکن ہندو ان 10 سال کے درمیان 5.06 5.06% kept more than one wife، یعنی 0.75% more 0.75% ہندو مردوں نے ایک سے زیادہ بیوی رکھی بنسبت مسلمانوں کے. انڈین لا مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دیتا ہے، ہندو کو نہیں دیتا. پھر بھی ہندو مسلمان سے زیادہ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس ہے.
اگر ہندو گورنمنٹ ہندوؤں کو اجازت دیتی تھی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی تو کتنے کرتے تھے مجھے پتا نہیں. اجازت نہیں دینے کے بعد مسلمان کو ہرا دیے. اجازت دیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس میں لکھا ہے کہ صرف ایک بیوی رکھو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں آپ اپنی من پسند عورتوں کے ساتھ چاہے 2 3 یا 4 ہو ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ الفاظ صرف ایک سے شادی کرو صرف قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے چاہے 2 ہو 3 ہو یا 4 ہو، لیکن ان کے درمیان اگر عدل نہ کر سکے تو صرف ایک. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129 میں کہ عورتوں کے بیچ میں بیویوں کے بیچ میں عدل کرنا مشکل ہے، لیکن ان سے ایک ان کو چھوڑ مت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا مشکل ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو 4 بیوی رکھنا فرض ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایک سے زیادہ بیوی رکھنا اسلام میں فرض نہیں ہے، مباح ہے، آپشنل، اجازت ہے. رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہیں، فرض نہیں ہے. اب ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے. آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو لڑکی اور لڑکے کا پرسنٹیج پیدا ہونے کا یکساں ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، آپ کوئی بھی پیڈیاٹرین سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکی ڈیزیز اور جرمز سے اور اچھے سے مقابلہ کر سکتی ہے بنسبت لڑکے سے. The female sex is the stronger sex. جو عورت ذات ہے بیماریاں لڑنے کے مقابلے میں مرد سے زیادہ طاقتور ہے. اسی لیے بچوں کے ایج میں آپ پائیں گے کہ لڑکے زیادہ مرتے ہیں بنسبت لڑکیوں سے. سو پیڈیاٹک ایج میں ہی بچپن میں ہی عام طور پہ لڑکے کی تعداد لڑکیوں سے کم ہوتی ہے. زندگی ہم گزارتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں، شراب کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے. ان میں موت زیادہ مردوں کی ہوتی ہے بنسبت عورتوں سے. اس کے وجہ سے آج عورتوں کی تعداد دنیا میں مردوں سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے ملک میں 42 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں، ایک ملک میں یو ایس اے میں 42 لاکھ 4.2 ملین عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو کے میں، صرف انگلستان میں، انگلینڈ میں 12 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. 1.2 ملین فیمیلز are more than males. صرف جرمنی میں 16 لاکھ 1.6 ملین فیمیلز are more than males. 16 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. صرف رشیا میں 10.7 ملین 1 کروڑ 7 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ کتنے عورتیں مردوں سے زیادہ ہے سارے دنیا میں. چند شہر ہے خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک انڈیا، ہندوستان، جس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے. اور اس کی وجہ ہے بیکاز آف فیمیل فیٹیسائڈ اینڈ فیمیل انفینٹیسائڈ. اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے کیونکہ ہندوستان میں اکثر جب پتہ لگتا ہے کہ لڑکی ہے اسے گرایا جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے. ایک رپورٹ تھی بی بی سی پہ جس کا نام تھا لیٹ ہر ڈائی، پروگرام کا نام تھا اسائنمنٹ. ایک برٹش رپورٹر، اس کا نام تھا ایملی بیکرن، وہ کہتی ہے کہ ہر روز ہندوستان میں کم از کم 3000 بچے جب پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے وہ گرائے جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں پیٹ کے اندر ہی، ابورٹڈ، فیٹیسائڈ.
اس کو ملٹیپلائی کریں گے 365 کے ساتھ تو ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ مور دین 1 ملین فیٹسز بچے جب پتہ لگتا ہے ماں کے کوکھ کے اندر لڑکیاں ہیں ان بچیوں کا قتل کیا جاتا ہے, پیٹ میں ہی قتل کیا جاتا ہے. تامل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے مطابق جتنے لڑکیاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوتی ہے ہر 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اسی لیے آج ہندوستان میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے. ہر 1000 مرد کے پیچھے 930 عورتیں ہیں. ہر 1000 مرد کے پیچھے 930 عورتیں ہیں. یعنی ہر 100 مرد کے پیچھے تقریباً 93 عورتیں, 7% عورتیں کم ہیں. اسی لیے ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. ابھی ذرا گورنمنٹ ابھی کچھ چند ہفتے پہلے میں نے ایک اشتہار پڑھا, 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد صرف لڑکی ہو. ابھی ذرا چینج ہو رہا ہے, 1 کے بعد 2 بچے ہو, تیسرا چاہتے تو لڑکی ہونا چاہیے, منع مت کرو. ابھی چینج ہو رہا ہے, ڈیموگرافک چینج ہو رہا ہے. صرف ہندوستان میں 40 ملین 4 کروڑ عورتیں مرد سے کم ہیں, صرف اسی وجہ سے کیونکہ کئی لڑکیاں ماں کے پیٹ میں جنم لینے کے پہلے ان کا قتل کیا جاتا ہے, دنیا میں آنے کے پہلے ان کا قتل کیا جاتا ہے. اور کئی بار جب عورت پیدا ہوتی ہے, تامل ناڈو میں 40% لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کا قتل کیا جاتا ہے. آپ بڑے بل بورڈ دیکھیں گے راجستھان میں اور ہندوستان کے کئی شہر میں کہ 500 روپیہ خرچہ کرو 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ الٹراسونوگرافی کرو, 500 روپیہ خرچہ کرو, معلوم کرو کیا آپ کے پیٹ میں بچہ لڑکی ہے, اس کو گرا دو 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. 2-3 لاکھ اس کی پرورش میں اور باقی کی 2-3 لاکھ اس کے دہیج میں. اگر یہ شیطانی حرکت, یہ قتل اگر بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30-40 سال میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوں گی. پہلے اسٹیٹسٹکس اب دیکھیں گے پوری دنیا کی, کہتی تھی کہ تقریباً 1% عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. ہر 1000 میں 10 عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. ابھی اسٹیٹسٹکس دیتے, یہ چند سال پہلے تھی, ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ ہر 1000 میں 10 مرد زیادہ ہے, کچھ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ عورت مرد برابر ہے, کچھ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ مرد عورت سے زیادہ ہے. ہر 1000 عورت کے پیچھے 10 مرد زیادہ ہے. یہ کون سی اسٹیٹسٹک صحیح ہے وہ چھوڑیے, آج تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہر 100 لڑکیوں کے پیچھے 107 لڑکے پیدا ہوتے ہیں. مطلب 7% بچے جب پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے وہ گرائی جاتی ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ لڑکی بیماری کو زیادہ مقابلہ کر سکتی ہے. 15 سال کی عمر تک کے بھی یہ سیم ریشو ہے, ایوری 100 فیمیل 107 میل. ہر 100 لڑکیوں کے پیچھے 107 لڑکے. مطلب جو لڑکیاں زندہ رہتی ہے اسے بھی قتل کیا جاتا ہے. سائنس کہتی ہے لڑکی اور طاقتور ذات ہے میڈیکلی, پھر بھی انسان لڑکیوں کا قتل کر رہے. صرف چائنا میں 5.1 کروڑ 51 ملین 5 کروڑ 10 لاکھ آدمی عورتوں سے زیادہ ہے. صرف چائنا میں قتل بند ہو جائے گا تو دنیا کا ریشو الٹا ہو جائے گا. چائنا اور انڈیا ملا کے 9 کروڑ سے زیادہ آدمی عورت سے زیادہ ہے. اگر یہ شیطانی حرکت بند ہو جائیں گی تو آپ سوچ سکتے کتنی عورتیں مردوں سے زیادہ رہیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں جی رہی ہے, یو ایس اے کے اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 42 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے.
اگر ہر عورت اپنے لیے مرد چن چکی ہے پھر بھی 42 لاکھ عورتیں کو مرد نہیں ملیں گے. اگر آپ کی بہن یا میری بہن ان 42 لاکھ عورتوں میں سے ایک ہے جسے شوہر نہیں ملا تو ایسے عورتوں کے پاس دو چارہ ہوتا ہے. ایک آپشن، ایک چارہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کر لے جو آلریڈی شادی شدہ ہے، جس کے پاس بیوی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے. شی بیکم دا پبلک پراپرٹی. آپ کہیں گے بازاری عورت، پبلک پراپرٹی، اتنا کٹھن لفظ. اٹ از دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ورڈ آئی کین یوز. وہ پبلک کی زینت بن جائے، پبلک پراپرٹی. اور کوئی بھی اچھی لڑکی یہ کہیں گی کہ وہ پسند کریں گی کہ وہ اس آدمی کی بیوی بنے جو پہلے سے شادی شدہ ہے بنسبت بازار کی زینت بنے. اسی لیے اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے کچھ مردوں کو اجازت ہے تاکہ وہ عورتوں کی حفاظت کر سکے. اور میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی عورت دنیا میں خوش نہیں ہوں گی اپنے شوہر کو بانٹنے سے. اپنے شوہر کو بانٹنے کے لیے کوئی بھی عورت عام طور پہ خوش نہیں ہوں گی، یہ میں جانتا ہوں. لیکن اسلام میں اگر وہ عورت صحیح مسلمہ ہیں اور دنیا کی حالت جانتی ہے اور اسلام کے احکامات کو جانتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ اسلام کا رول ہے، شریعہ کا رول ہے، لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. چھوٹے نقصان کو برداشت کرو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. تو چھوٹا نقصان یہ ہے وہ مسلمہ اپنے شوہر کو بانٹ رہی ہے. بڑا نقصان ہے کہ وہ اپنے بہن کو بچا رہی ہے بازار کی زینت بننے سے. تو ایک اچھی مسلمہ اپنے شوہر کو بانٹنے کا غم برداشت کرتی ہے بنسبت اپنی بہن بازار کی زینت بنے.
الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. خواتین و حضرات، میں فیض الرحمان ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، بھائی ہوں چاہے بہن، اسی طرح سے پیس ٹی وی کے اوپر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں مسلمان غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل، اس کا آج 9واں دن ہے. پروگرام کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے. اس کے لیے میں آواز دوں گا ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والے اسکول اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے استاد قاری سراج صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کی شروعات کریں. قاری سراج صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين
وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا تريهم ركعا سجدا تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه
فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری سراج صاحب. قاری صاحب نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیات 27 سے 29 تک کی تلاوت کی ہیں. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. یقیناً اللہ تعالی نے اپنے رسول کو واقع خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واقع خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے سر منڈاتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے چین کے ساتھ نڈر ہو کر. وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالی کافی ہے گواہی دینے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالی کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں. ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے. مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. خواتین و حضرات، نوجوان بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، میرے غیر مسلم بھائیوں، غیر مسلم ماؤں اور غیر مسلم بہنوں، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس اس کا نواں دن ہے جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل. ساتھ سوچئے کہ انسانوں کا یہ سمندر جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ آخر کس بات کا متلاشی ہے، کس بات کی تلاش اور کس بات کی جستجو اتنے سارے لوگوں کو یہاں کھینچ کر لے کر آئی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے چین ختم ہو گیا ہے،
ہماری زندگیوں سے شانتی اٹھ چکی ہے، ہماری زندگیوں سے امن ختم ہو چکا ہے، ہمارا سکون غارت ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں نیند آتی ہے تو دوائیں کھا کر اور گولیاں استعمال کر کے، لیکن میرے دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے ان تمام امن کے متلاشیوں کو امن دلانے کے لیے، ان تمام لوگوں کو جو امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، راحت چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو حقیقی امن اور صحیح خوشی اور سچی خوشی دلانے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ اسلام کا علم، صحیح شعور و ادراک نیز ساری انسانیت کے لیے اسلام کے پیغام امن کو عام کیا جائے۔ ساتھیوں، کہنے کی باتیں بہت سی ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کے درمیان انشاءاللہ تھوڑی دیر کے درمیان اندر تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تشریف لائیں، اسلامک انٹرنیشنل اسکول کہ ان ممتاز بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے امام محترم، امام خانہ کعبہ شیخ سعود شریم کے دست مبارک سے ان کو سرٹیفکیٹس اور مومنٹو دیے جائیں گے۔ فالآن التمس من فضیلت الشیخ الدکتور سعود الشریم امام المسجد الحرم البکی ان يتقدم ويوزع بين أولاد المعهد الإسلامي العالمي الشهادات في مواد مختلفة، فليتفضل مشكورا۔ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، کتنا خوشی کا مقام ہے، ہم میں سے ہر ایک کا دل باغ باغ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں، ہم سب کے سامنے امام محترم، امام خانہ کعبہ شیخ سعود شریم تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے دست مبارک سے انشاءاللہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چل رہا ہے، اس کے بچوں کو اور بچیوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ میں ان بچوں کے، ان خوش نصیب بچوں کے نام کا اعلان کرنے جا رہا ہوں جنہیں آج امام محترم کے مبارک ہاتھوں سے یہ سرٹیفکیٹ ملنے والے ہیں۔ خوشی کا مقام ہے کہ اس سال آئی جی ایس سی بورڈ کا جو ایگزام ہوا اس میں ہمارے بچوں نے، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کل بتایا تھا تفصیل کے ساتھ، کہ نمایاں کامیابی حاصل کی اور غیر معمولی کامیابی انہوں نے حاصل کی جو بالکل یقین سے باہر ہے۔ یقین میں نہیں آ سکتا کہ ہمارے بچوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ آئی جی ایس سی بورڈ میں جو ہم لوگوں کے بچوں نے پہلا بیچ تھا ہمارے اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے بچوں کا، سب سے پہلی وہ خوش نصیب طالبہ ہے جو پورے بورڈ میں فرسٹ آئی ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی جانب سے۔ اس کا نام ہے شمائلہ قریشی۔ میں ان کے والد سے گزارش کروں گا، میں ان کے والد اقبال قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور امام محترم سے ان کے مبارک ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ اور مومنٹو حاصل کریں۔ اقبال قریشی، والد شمائلہ قریشی۔
اسی IGSC بورڈ میں دوسری ہونہار طالبہ جو اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی ہیں، وہ خوش نصیب طالبہ ہے سمیرہ شیخ، جو سیکنڈ پوزیشن جس کو حاصل ہوئی ہے۔ میں ان کے والد سلیم شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور امام محترم کے دست مبارک سے سرٹیفکیٹ اور مومنٹو حاصل کریں۔ سلیم شیخ۔ IGSC بورڈ میں تھرڈ پوزیشن، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ہونہار طالب علم ہیں اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے فیصل کوکنی۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور امام محترم کے دست مبارک سے اپنا سرٹیفکیٹ اور مومنٹو حاصل کریں۔ فیصل کوکنی۔ اس کے بعد جو ہمارے اسکول کی نمایاں خصوصیت ہے، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کل بتایا تھا تفصیل سے، کہ ہمارے ہاں انگلش پبلک اسپیکنگ، بچہ کس طریقے سے اپنی بات پیش کر سکے لوگوں کے سامنے، اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے، اس کا باقاعدہ اس کے لیے پیریڈ ہیں۔ اس میں ہمارے ہونہار طالب علم جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے فرزند ارجمن ہیں، فارق نائک، جن کو پہلی پوزیشن ملی ہے پورے اسکول میں انگلش پبلک اسپیکنگ میں، وہ تشریف لائیں اور امام محترم کے دست مبارک سے مومنٹو اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ فارق نائک، فرزند ارجمن ڈاکٹر ذاکر نائک۔ گرلس میں انگلش پبلک اسپیکنگ میں فرسٹ آنے والی طالبہ ہیں عظما نائک، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھتیجی ہیں۔ میں ان کے والد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور انعام سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ ان کے بعد عربک پبلک اسپیکنگ میں پورے اسکول میں جس بچے کو پہلی پوزیشن ملی ہے وہ ذاکر نائک کے صاحبزادے ہیں فارق نائک، وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے کے جائیں۔ فارق نائک، عربک پبلک اسپیکنگ فی الخطابۃ العربیہ۔ فارق نائک کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک ہی صاحبزادی ہیں جن کو گرلس میں عربک پبلک کی اسپیکنگ کے اندر پہلی پوزیشن ملی ہے۔ میں ذاکر نائک سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور امام محترم کے دست مبارک سے اپنی بیٹی کے لیے سرٹیفکیٹ اور مومنٹو حاصل کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، والد ذکرہ نائک۔ دوسری طالبہ جس کو عربک پبلک اسپیکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل ہے وہ تقدیس انصاری۔ میں ان کے والد اقبال انصاری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سرٹیفکیٹ اور مومنٹو لے کر جائیں۔ تقدیس انصاری، ان کے والد اقبال انصاری۔ عربک لینگویج میں پورے اسکول میں بچوں کے اندر فرسٹ آنے والے طالب علم ہیں فارق نائک، وہ آئیں اور امام محترم کے دست مبارک سے سرٹیفکیٹ اور مومنٹو لے کر جائیں۔
इसी तरह गर्ल्स सेक्शन में पूरे स्कूल में अरबिक लैंग्वेज में फर्स्ट आने वाली तालिबा है हादिया अंसारी। मैं उनके वालिद मोहतरम राशिद अंसारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और अपना सर्टिफिकेट और मोमेंटो लेकर जाएं। इसी तरह पूरे स्कूल में शोबे क़िरात में फर्स्ट आने वाले तालिब इल्म महमूद शेख हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और सर्टिफिकेट और मोमेंटो लेकर जाएं। जज़ाकल्लाह। वल्आन अल्तमिस मिन फजीलत शेख सऊद अश-शुरैम अन युक़द्दिम लना कलिमात तौजीहिया तुसाहिद फी हयातिना अल-मुस्तक़बलिया। इंशाअल्लाह इमाम मोहतरम अभी अरबी में आपके सामने गुफ्तगू फरमाएंगे नाम, और उसका इंशाअल्लाह मुख्तसर सा खुलासा और तर्जुमा पेश किया जाएगा। नाम, शुक्रन, जज़ाकल्लाह। وعلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ألقي الكلمة كاملة أم تترجم؟ نعم كلمة كاملة إن شاء الله في الأخير أنا أترجم. أرحب بإخواني الحضور وأحييهم للمرة الثانية في عامين على التوالي. وقد سرني في العام الماضي ما شاهدته من جموع غفيرة أتت لتنهل من العلم والتوجيه ولتصل إلى ما أرادت من بحث عن الحق. ونحمد الله جل وعلا أن كلل الجهود فيما مضى بالنجاح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود في هذا العام لتصل إلى المبتغى وإلى ما يراد من خير منشود ووصول إلى حق مطلوب. وكنت قبل قليل قد سألت الدكتور ذاكر عما سيقوله في كلمته بعد قليل، فعلمت أنها ستكون بطريقة السؤال والجواب. والسؤال والجواب هو ما يسمى بالمحاورة والحوار، وهذه الطريقة عند علماء التربية هي من أفضل الطرق في الإفهام وتبادل الحديث ووصول المرء إلى الفكرة المطلوبة، وهي خير وأفضل في كثير من الأحايين من مجرد الإلقاء النظري. فحينما يكون هناك سؤال وجواب وأخذ وعطاء فإن هذا طريق إلى الوصول إلى نتيجة جيدة، لأننا من خلال هذه المحاورة نستطيع أن نتلافى العيوب وأن نركز على الإيجابيات. لماذا؟ لأن أفهام الناس ومداركهم ليست على حد سواء، فهي تختلف، منهم الذكي ومنهم من هو دون ذلك، كما أن فهمهم للأشياء يختلف من بعضهم البعض. ولذلك يأتي في الحوار ما يزيل هذه الإشكالات التي قد ترد على الأذهان. ومن هنا جاءت قيمة الحوار، ومن هنا جاءت قيمة الحوار التي رعاها أو رعتها الشريعة الإسلامية حق رعايتها.
فالحوار سنة شرعية إسلامية أقرها الشارع الحكيم. الحوار في البحث عن الحق والسؤال عنه، فالله جل وعلا يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم أي حاورهم. والمناقشة هذه أو السؤال والجواب قد يسمى مناقشة، وقد يسمى حوارا، وقد يسمى مناظرة، وقد يسمى جدالا. كل ما كان فيه أخذ وعطاء واستفسار وجواب فإن هذا يدخل في إطار الحوار والمحاورة، وهذا ما دعت إليه الشريعة وذكره الله جل وعلا في الآية السابقة. ولذلك قال: بالتي هي أحسن، لأجل أن يصل المحاور إلى مبتغاه، لأن الحوار قد يكون بطريقة ليست هي الحسنى، حينما يكون فيه استئثار واستكبار وإباء فإنه لا يوصل إلى المقصود، وحينما يكون بالحسنى والتي هي أحسن فإن المرء سيصل إلى مبتغاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها. والمناقش والمحاور والمجادل هو ذلكم الذي يبحث عن الحق. أما الذي يناقش ليقرر الباطل فهذا لا يعد محاورا، وإنما يعد مكابرا ومعاندا. فالله جل وعلا ذكر الحوار في القرآن الكريم أكثر من مرة، فقد ذكر مثل الرجلين في سورة الكهف، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إلى أن قال في الموضع الآخر: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن